صلی اللہ علیک یا مولا وابن مولا، صلی اللہ علیک یا ابن رسول اللہ، روحی و جسمی وارواح العالمین لک الفداء یا غریب و یا مظلوم کربلا۔ ماہ محرم کی چھٹی رات آ گئی ہے، اون محمد کا تذکرہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جناب زینب علیہ السلام نے اجازت چاہی حضرت عبداللہ بن جعفر سے، تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے اجازت دی۔ پھر حضرت عبداللہ نے شہزادی زینب سے کہا کہ اے زینب، جاتے جاتے اون محمد کو بھی ساتھ میں لے جانا۔ یہ دو بچے بی بی زینب کے ساتھ کربلا میں آئے۔ شب عاشور جب ہر ماں اپنے بچے کے ساتھ، اپنے فرزند کے ساتھ گفتگو کرتی تھی، جب ام فروہ حضرت قاسم کے ساتھ گفتگو کرتی تھی شب عاشور، ام لیلہ علی اکبر کے ساتھ نصیحتیں کرتی تھی، بی بی زینب علیہ السلام بھی اون محمد کے ساتھ گفتگو کرتی تھی۔ شہزادی زینب اون محمد سے کہتی تھی، اے میرے پیارو، کل عاشور کا دن ہے، تمہاری جانیں تمہارے ماموں پر قربان کرنا ہے، تمہارے ماموں پر جان نثار کرنا ہے۔ اے میرے لال، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم مجھے شرمندہ کرو ماں فاطمۃ الزہرا کے سامنے۔ بچوں نے کہا، اماں جان، ہم خوب جنگ لڑیں گے، جعفر طیار کی جنگ لڑیں گے، ہمارے رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، ہم خوب لڑیں گے۔ ہاں، جب عاشور کا دن آیا تو جب ہر شہید نے اجازت چاہی، ایک کے بعد ایک چلتا گیا میدان میں، اون محمد نہیں گئے، تو زینب نے اپنے لال سے پوچھا، اپنے پیاروں سے پوچھا، اے اون محمد، ابھی تک نہیں گئے؟ تو اون محمد نے کہا، اماں جان، ہم تو اجازت چاہتے ہیں، ہم نے اجازت طلب کی، لیکن ماموں اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے بہت کہا، ماموں انکار کرتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ زینب کبریٰ خود آتی ہے حسین کے خیمے میں۔ زینب نے فقط ایک بات کہی، اے میرے ماجھائے، اے میرے بھائی حسین، اون محمد کو بھی اجازت دیجئے۔ جب اون محمد کو اجازت ملی، میرے مولا نے اون محمد کو اجازت دی، اجازت مل چکی، امام حسین نے فرمایا کہ عباس، اون محمد کو آمادہ کرو، اون محمد کو جنگ کی تیار کرو، جنگ کے لیے آمادگی کرو، جنگ کے لیے تیاری کرو۔ ایک مرتبہ عباس نے اون محمد کو تیار کیا۔ جب تیار ہو چکے اون محمد، امام حسین فرماتے ہیں اون محمد سے کہ تمہاری ماں کے پاس جاؤ اور آخری رخصت ہو لو۔ جب زینب کبریٰ کے پاس آتے ہیں اون محمد، تو تاریخ کے جملے ہیں کہ زینب کبریٰ نے اون محمد کی پیشانی کو چوما، اس کے بعد کہا، اے میرے لال، اب ملاقات نہ ہوگی، اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ پھر زینب کہتی ہے، اے اون محمد، لڑتے لڑتے اگر نظر نہر فرات پر پڑی تو خبردار پانی مت پینا۔ یہ زینب کبریٰ ہے جنہوں نے اون محمد کو وفا کا دودھ پلایا۔ لڑتے لڑتے اگر نہر فرات پر پہنچو تو پانی مت پینا، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، خیمے میں علی اصغر پیاسے ہے، پانی مت پینا۔ بچے کہتے ہیں، ماں، پانی نہیں پئیں گے، آپ دیکھو گی ہم پانی نہیں پئیں گے۔ ہاں، مقتل نے ایک منظر کھینچا ہے
مقتل نے ایک منظر کھینچا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب اون محمد جنگ کرتے ہیں تو عباس اور حسین جنگ کا مشاہدہ کرتے ہیں. عباس اور حسین جنگ کو دیکھتے ہیں. درے خیمہ پہ فضہ کھڑی ہے اور زینب کہاں تھی؟ زینب خیمے کے اندر تھی. کیا کرتی تھی زینب؟ زینب سجدہ شکر کرتی تھی اور کہتے ہی ربنا تقبل ھذا القلیل من القربان، پالنے والے میری اس قلیل قربانی کو قبول فرما. بس امام حسین اور عباس جنگ کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. عزادارو، تصور کرنا شرط ہے. فقط تصور کرے کہ جنگ ہوتی ہے، اون محمد جنگ کرتے ہیں کہ اچانک اون محمد آواز دیتے ہیں مقتل سے، وَأَمَّا أَدْرِكْنِي وَأَمَّا أَدْرِكْنِي، یعنی مامو جان مدد کے لیے آئیے، مدد کے لیے آئیے. فضہ کہتی ہے کہ جب یہ آواز آئی میدان سے تو میں نے ایک مرتبہ میرے مولا حسین کے چہرے کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا. بس فضہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا حسین نے میدان کی طرف دوڑنے لگے، عباس بھی ساتھ جاتے ہیں. جب میدان کی طرف پہنچتے ہیں فوراً مولا حسین اون کے پاس جاتے ہیں. اون زمین پہ آ چکے. امام کہتے ہیں اے میرے لال اون، اے میرے بیٹے اون، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ ظالموں نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ جب گفتگو ہوتی ہے اون کے ساتھ، اتنے میں ایک شقی آتا ہے، محمد پر وار کرتا ہے. مولا حسین علیہ السلام محمد کے پاس جاتے ہیں. جب محمد کے پاس پہنچتے ہیں تو محمد دم توڑ چکے. محمد سے نکل کر اون کے پاس جاتے ہیں تو اون نے بھی دم توڑ چکے. سب دونوں لال زینب کے کربلا کے میدان میں دم توڑ چکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں، شیخ عباس قمی نفس المحموم میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں شیخ عباس قمی؟ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب بھی مولا حسین شہداء کے لاشیں کو لاتے تھے، خیمے میدان سے خیمے کی طرف آتے تھے تو سب بیبیاں خیمے سے نکل کر باہر آتی تھی اور ماتم کرتی تھی اور نوحہ کرتی تھی. ان بیبیاں میں سے زینب سب سے آگے ہوا کرتی تھی. زینب سب سے آگے ماتم اور نوحہ کیا کرتی تھی. لیکن اس دفعہ جب میرے مولا حسین اور حضرت عباس اون محمد کے لاشے کو لاتے ہیں، زینب نہیں دکھتی. میرے مولا فضہ سے سوال کرتے ہیں، فضہ زینب کہاں ہے؟ فضہ کہتی ہے کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، زینب خیمے کے اندر ہے، سجدے شکر میں ہے اور کہتی ہے ربنا تقبل ھذا القلیل من القربان، پالنے والے میری اس قلیل قربانی کو قبول فرما. آزادارو، زینب نے اپنے لال پر گھریا نہیں کیا. کبھی بھی زینب اون محمد پر نہ روئی. شام غریبہ میں کربلا معلی سے نکل کر یہ اہل حرم نے جب کربلا چھوڑا تو سب بیبیاں اپنے فرزندوں پر گر پڑی، اپنے اقربا پر گر پڑی. لیلہ علی اکبر کے لاشے پر گر پڑی، فروا قاسم کے لاشے پر گر پڑی. سب بیبیاں اپنے اپنے اقربا اور اپنے بچوں پر گر پڑی، لیکن زینب اون محمد پر نہ روئی. جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کو جب رہائی ملتی ہے شام میں، جب شہداء کے سر ملتے ہیں، جب تبرکات بھیجے گئے تو سب بیبیاں آگے بڑھتی ہے. جب علی اکبر کا سر آیا، لیلہ آگے بڑھی، علی اکبر کے سر کو لیتے ہوئے گھریا کرنے لگی. جب قاسم کا سر آیا، فروا آگے بڑھی، قاسم کا سر لیتے ہوئے. سب بیبیاں نے اپنے بچوں کو سر کو لیے ہوئے گھریا کرتی تھی. ایک بی بی اپنے بچوں پر نہ روئی. جب شام کی عورتیں نے دیکھا تو شام کی عورتوں نے سوال کیا کہ ان دونوں بچوں کی ماں کون ہے؟ آیا ان کی ماں مر گئی؟
آیا ان کی ماں مر گئی؟ زینب نے جب سنا، زینب نے کہا خبردار ایسے مت کہو، یہ میرے لال ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے اون و محمد ہے، لیکن میں کس پر روؤں، کس پر گریا کروں؟ آیا فاطمہ کے لال پر گریا کروں یا میرے بچوں پر روؤں؟ ہاں عزادارو، زینب نے کب گریا کیا؟ زینب نے کب گریا کیا؟ جب زینب مدینہ پہنچتی ہے۔ عبداللہ بن جعفر روایت نقل کرتے ہیں کہ میرے گھر کے باہر میں نے ایک معزمہ کو دیکھا، ایک بوڑھی ضعیفہ کو دیکھا، میں نے نہیں پہچانا۔ ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا، کمر خمیدہ ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے اس بی بی سے پوچھا کہ اے بی بی آپ کی کیا حاجت ہے، آپ کیا چاہتی ہو؟ بس یہ سننا تھا۔ اس بی بی نے اپنے نقاب کو پلٹ کر مجھ سے کہا یبن عام، اے عبداللہ آپ نے ہمیں نہیں پہچانا، ہم زینب ہیں، میں زینب ہوں۔ جب زینب پہنچتی ہے گھر کے اندر تو زینب نے عبداللہ کو بٹھا کر کہا ابن عم بیٹھیے، آپ کو اون و محمد کا پرسہ دوں۔ اس وقت زینب نے گریہ کیا۔ عبداللہ بن جعفر کو بٹھا کے اس وقت زینب نے گریہ کیا۔ جب اپنے گھر پہ دو ننھے مسلح دیکھتی ہے، ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کیا، زینب کہنے لگی اے میرے پیارو تم نے جنگل بسا دیا، مدینہ ویران ہو گیا، زینب کا گھر ویران ہو گیا۔ خداوند کریم کسی ماں کو بڑا اجڑا ہوا گھر نہ دکھائے۔ ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھئے کہ زینب کی کیا کیفیت ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ماتم حسین۔